السلام علیکم ناظرین۔ نائب ناظر مصلح الدین نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ فوج کے اخراجات غیر ضروری ہیں۔ مزید فوج بھرتی کرنے کے بجائے ہمیں توجہ اس فوج کے مسائل کی طرف دینی چاہیے جو پہلے ہی ہمارے لیے ایک مہنگا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ مصر میں جو فوج ہے اس میں بے اطمینانی اور بدامنی پائی جاتی ہے۔ شوبک سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس میں سے اس فوج کے لیے کوئی حصہ نہیں بھیجا گیا۔ خضر الحیات نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر مصر نے مال غنیمت تقسیم کرنے کی بدعت ختم کر دی ہے؟ یہ نہایت اچھا فیصلہ ہے۔ مال غنیمت کے لالچ سے لڑنے والی فوج کا کوئی قومی جذبہ اور مذہبی نظریہ نہیں ہوتا۔ اس مسئلے پر بحث ترش کلامی میں بدل گئی۔ مصلح الدین نے یہاں تک کہہ دیا کہ امیر مصر مصری سپاہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہا جتنا شامی اور ترک سپاہیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے غصے میں کچھ اور ناروا باتیں کہہ دی جن کے جواب میں خضر نے کہا، مسلح تمہاری زبان سے صلیبی اور فاطمی بول رہے ہیں۔ اس پر اجلاس ہنگامے کی صورت اختیار کر گیا اور برخاست ہو گیا۔ خضر الحیات کے معاون اور نائب نے بتایا کہ اجلاس کے بعد مصلح الدین خضر الحیات کے دفتر میں آیا۔ وہاں پھر ان میں گرما گرمی ہوئی۔ مصلح الدین خضر کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ مصری فوج مطمئن نہیں۔ اس نے پھر وہی باتیں دہرائیں جو اس نے اجلاس میں کہی تھی۔ خضر الحیات نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ مسئلہ تمہاری طرف سے امیر مصر کے آگے رکھ دوں گا، لیکن میں یہ ضرور لکھوں گا کہ تم نے اجلاس میں تمام شرکاء کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ امیر مصر فوج میں امتیازی سلوک کر رہا ہے، اور میں یہ بھی لکھوں گا کہ تم نے ہمیں یہ یقین دلانے کی بھی کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی نے شوبک کا مال غنیمت شامیوں اور ترکوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ تم نے جو الزامات عائد کیے ہیں انہیں سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ان کے متعلق تم نے کہا ہے کہ یہ افواہیں نہیں بلکہ سچ ہے۔ خضر الحیات کے نائب نے بیان دیا کہ مصلح الدین جب خضر کے کمرے سے نکلا تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے گئے تھے کہ اگر تم زندہ رہے تو سب کچھ لکھ کر صلاح الدین ایوبی کے آگے رکھ دینا۔ غیاث بلبیس نے فوری طور پر مصلح الدین سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو اس کی حیثیت بہت اونچی تھی اور دوسرے یہ کہ بلبیس اس کے خلاف مزید شہادت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر اس نے مصلح الدین پر بغیر ٹھوس شہادت کے ہاتھ ڈالا تو یہ اقدام اس کے اپنے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں موجود ہوتا تو بلبیس اس کی پشت پناہی حاصل کر لیتا۔ وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ قتل ذاتی رنجش کا نتیجہ نہیں۔ خضر الحیات ذاتی رنجش رکھنے والا حاکم نہیں تھا۔ رات کو اس نے چند ایک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور تفتیش میں لگا رہا، اپنے خفیہ آدمیوں کو بھی سرگرم کر دیا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بعد کی شہادتوں اور واقعات سے جو واردات سامنے آئی وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ قتل کی رات سے اگلی رات مصلح الدین اپنے گھر گیا تو پہلی بیوی نے اسے کمرے میں بلایا۔ اس نے 20 اشرفیاں مصلح الدین کے آگے کرتے ہوئے کہا، خضر الحیات کا قاتل یہ 20 اشرفیاں واپس کر گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ تم نے 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے کہے تھے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا تو تم نے صرف 20 اشرفیاں بھیجی ہیں۔ یہ میں تمہاری بیوی کو واپس دے چلا ہوں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب 100 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے لوں گا۔ اگر 2 دن تک مال نہ پہنچایا تو ویسا ہی تیر جو خضر کے دل میں اترا ہے تمہارے بھی دل میں اتر جائے گا۔ مصلح الدین کا رنگ اڑ گیا، سنبھل کر بولا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون تھا؟ میں نے کسی کو خضر الحیات کے قتل کے لیے یہ رقم نہیں دی تھی۔ تم خضر کے قاتل ہو۔ بیوی نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ قتل کی وجہ کیا ہے، اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم نے اسے قتل کرایا ہے۔ یہ مصلح الدین کی پہلی بیوی تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں، بمشکل 30 سال کی ہوگی۔ خاصی خوبصورت عورت تھی۔ کوئی 1 ماہ قبل وہ گھر میں ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور جوان لڑکی لے آیا تھا۔ ایک خاوند کے لیے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ کوئی بیوی دوسری بیویوں سے حسد نہیں کرتی تھی، مگر مصلح الدین نے پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ جب سے نئی بیوی آئی تھی اس نے پہلی بیوی کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیوی نے اسے کئی بار بلایا تو بھی وہ نہ گیا۔ بیوی کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آدمی جو اسے 20 اشرفیاں دے گیا تھا غالباً مصلح الدین سے بڑا ہی سنگین انتقام لینا چاہتا تھا۔
اسی لیے اس نے اس کی پہلی بیوی کو بتا دیا تھا کہ فضل الحیات کو مصلح الدین نے قتل کرایا ہے، تم اپنی زبان بند رکھنا۔ مصلح الدین نے بیوی کو بارور لہجے میں کہا، یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے دل میں میرے دشمنی کے سوا اور رہا ہی کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا، میرے دل میں تمہاری پہلے روز والی محبت ہے۔ مصلح الدین نے کہا، کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ بیوی نے کہا، مگر تمہارا نقاب اتر گیا ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مصلح الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بیوی نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس نے کہا، مجھے شک ہے تم نے بیت المال کی رقم ہضم کی ہے جس کا علم فضل الحیات کو ہو گیا تھا، تم نے کرائے کے قاتل سے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ مجھ پر جھوٹے الزام عائد نہ کرو۔ مصلح الدین نے کہا، مجھے رقم ہضم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں، اس فرنگن کو رقم کی ضرورت ہے جسے تم نے نکاح کے بغیر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ بیوی نے جل کر کہا، تمہیں شراب کے لیے رقم کی ضرورت ہے؟ اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو بتاؤ یہ 4 گھوڑوں کی بگھی کہاں سے آئی ہے؟ گھر میں آئے دن ناچنے والیاں جو آتی ہیں کیا وہ مفت میں آتی ہیں؟ شراب کی جو دعوتیں دی جاتی ہیں ان کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ مصلح الدین نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا، مجھے معلوم کر لینے دو وہ آدمی کون تھا جو یہ خطرناک چال چل گیا ہے، اصل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں اب چپ نہیں رہ سکوں گی۔ بیوی نے کہا، تم نے میرا سینہ انتقام سے بھر دیا ہے، میں سارے مصر کو بتاؤں گی کہ میرا خاوند قاتل ہے، ایک مومن کا قاتل ہے، تم میری محبت کے قاتل ہو، میں اس قتل کا انتقام لوں گی۔ مصلح الدین منت سماجت کر کے اسے چپ کرانے لگا اور اسے قائل کر لیا کہ وہ صرف 2 روز چپ رہے تاکہ وہ اس آدمی کو تلاش کر کے ثابت کر سکے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے بیوی کو یہ بھی بتایا کہ غیاث بلبیس نے چند ایک مشتبہ افراد پکڑ لیے ہیں اور قاتل بہت جلد ہی پکڑا جائے گا۔ رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا، مصلح الدین گھر سے غائب رہا، اس کی دوسری بیوی یادداشتہ بھی کہیں نظر نہ آئی۔ شام کے بعد مصلح الدین گھر آیا اور پہلی بیوی کے کمرے میں چلا گیا، اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتا رہا۔ بیوی اس کے فریب میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر پیار کے دھوکے میں آ گئی۔ مصلح الدین نے اسے کہا کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے جو 20 اشرفیاں دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بیوی سو گئی۔ اس رات مصلح الدین نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مصلح الدین بہت دیر سوئی ہوئی بیوی کے کمرے میں رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ آدھی رات کا عمل ہوگا، ایک آدمی اس گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر کھڑا ہو گیا، ایک آدمی اس کے کندھوں پر چڑھ گیا، تیسرا آدمی ان دونوں کو سیڑھی بنا کر اوپر گیا اور دیوار سے لٹک کر اندر کی طرف کود گیا۔ اس نے اندر سے بڑا دروازہ کھول دیا، اس کے دونوں ساتھی اندر آ گئے۔ اس گھر میں رکھوالی والا کتا ہر رات کھلا رہتا تھا۔ اس رات وہ بھی ڈربے میں بند تھا، شاید ملازم جاتے ہوئے بھول گئے تھے کہ اسے کھلا رکھنا ہے۔ تینوں آدمی برآمدے میں چلے گئے، اندھیرا گہرا تھا، وہ دبے پاؤں چلتے گئے، گھپ اندھیرے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے۔ ایک نے اس کمرے کے دروازے پر جا ہاتھ رکھا جس میں مصلح الدین کی پہلی بیوی، جسے وہ فاطمہ کے نام سے بلایا کرتا تھا، سوئی ہوئی تھی۔ کواڑ کھل گیا، کمرہ تاریک تھا۔ تینوں آدمی اندر گئے اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے فاطمہ کے پلنگ تک پہنچ گئے۔ ایک آدمی کا ہاتھ فاطمہ کے منہ پر لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھی کہ مصلح الدین کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے جواب میں ایک آدمی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اس کا کچھ حصہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ فوراً بعد تینوں نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا، ایک نے منہ پر ایک اور کپڑا کس کر باندھ دیا، ایک نے ایک بوری کی طرح کا تھیلا کھولا، دوسرے 2 آدمیوں نے فاطمہ کو دوہرا کر کے رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور باہر نکل گئے، بڑے دروازے سے بھی نکل گئے۔ گھر میں کوئی مرد ملازم نہ تھا، خادمائیں بھی اس رات چھٹی پر تھیں۔ تھوڑی دور ایک درخت کے ساتھ 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، تینوں آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے، ایک نے تھیلا اپنے آگے رکھ لیا،
तीनों घोड़े काहिरा से निकल गए और सिकंदरिया का रुख कर लिया। सुबह मुलाजिम आ गए। मुस्लिहुद्दीन ने फातिमा के मुतालिक पूछा। दो खादमाओं ने उसे तलाश करके बताया कि वो घर में नहीं है। बहुत देर तक जब उसका कोई सुराग न मिला तो मुस्लिहुद्दीन एक खादमा को अलग ले गया। बहुत देर तक उसके साथ बातें करता रहा, फिर उसे साथ लिए गयास बिलकीस के पास चला गया। उसे कहा कि उसकी बीवी लापता हो गई है। उसने इस शक का इजहार किया कि खिजरुल हयात को फातिमा ने कत्ल कराया है और खिजर ने मरते मरते उंगली से मसलह जो लिखा था वो दरअसल मुस्लिहुद्दीन की बीवी लिखना चाहता था, लेकिन मौत ने तहरीर पूरी न होने दी। इसके सबूत में उसने अपनी खादमा से कहा कि वो बिलकीस को उस आदमी के मुतालिक बताए। खादमा ने बयान दिया कि परसों शाम एक अजनबी आया जिसके चेहरे पर नकाब था। उस वक्त मुस्लिहुद्दीन घर पर नहीं था। उस आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो ये खादमा बाहर गई। अजनबी ने कहा कि वो फातिमा से मिलना चाहता है। फातिमा ने कहा कि घर में कोई मर्द नहीं, इसलिए वो फातिमा से नहीं मिल सकता। उसने कहा कि फातिमा से ये कह दो कि वो अशरफियाँ वापस करने आया है, कहता है कि मैं पूरी रकम दूंगा। फातिमा ने फातिमा को जाकर बताया तो उसने उस आदमी को अंदर बुला लिया। फातिमा ने बयान में कहा कि फातिमा ने उसे बरामदे में खड़ा रहने को कहा और ये हिदायत दी कि कोई आ जाए तो मैं उसे खबरदार कर दूं। फातिमा कमरे के दरवाजे के साथ खड़ी रही। अंदर की बातें जो उसे सुनाई दी उनमें उस आदमी का गुस्सा और फातिमा की मन्नत समाजत थी। इन बातों से पता चलता था कि फातिमा ने इस आदमी से कहा था कि अली बिन सुफियान के नायब हसन बिन अब्दुल्ला को कत्ल करना है, जिसके अवज वो उसे 50 अशरफियाँ और 2 टुकड़े सोना देगी। फातिमा को ये मालूम नहीं हो सका कि फातिमा ने इस आदमी को 20 अशरफियाँ किस वक्त और कहाँ भेजी थी और कौन ले गया था। वो पूरी 50 अशरफियाँ मांग रहा था। फातिमा उसे कह रही थी कि इसने गलत आदमी को कत्ल किया है। ये निकाब पोश अजनबी कह रहा था कि तुमने यकीन के साथ बताया था कि हसन बिन अब्दुल्ला फला वक्त खिजरुल हयात के घर जाएगा। वो घात में बैठ गया। उसने एक आदमी को खिजर के घर के दरवाजे के करीब जाते देखा। उसका कद बुर्द हसन बिन अब्दुल्ला की तरह था। कत्ल करते वक्त इतनी मोहलत नहीं मिलती कि शिकार को अच्छी तरह देखकर यकीन कर लिया जाए। तुमने जो वक्त बताया था ये वही वक्त था। मैंने तीर चला दिया और वहां से भागने की। नाजरीन हजरात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।